اب روح کی خوراک کیا ہے؟ علم۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو روح کے لیے نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب اٹھتے تھے تو آپ جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، کچھ اہل علم نے یہ لکھا کہ آپ جب قیام کے لیے، تہجد کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل۔ ایک دعا کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان تین فرشتوں کا ہی ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ ان اہل علم پر کروڑوں رحمتیں کرے، فرماتے ہیں کہ اس لیے کیا کہ یہ تینوں فرشتے ہی زندگی پر مامور ہیں۔ سب سے پہلے کس فرشتے کا ذکر آیا؟ اللہم رب جبریل۔ جبریل علیہ السلام کون سی زندگی پر مامور ہیں؟ روح کی زندگی پر، وحی لانے والے۔ میکائیل کون سی زندگی پر مامور ہیں؟ جسم کی زندگی پر، بارش وغیرہ یہ چیزیں ان پر مامور ہیں اللہ کی طرف سے حکم۔ اور اسرافیل جب لوگ ایک دفعہ موت کی نیند سلا دیے جائیں گے، یا سلانے کے لیے اور پھر دوبارہ سے ان کو زندہ کرنے کے لیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تین فرشتوں کا ذکر کرتے تھے اپنی دعا میں۔ زندگی پوری امتحان ہے۔ ہماری روح کو ضرورت ہے خوراک کی، ہم کہاں سے یہ خوراک لیں گے؟ علم کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں، علم کے بغیر ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، علم کے بغیر ہماری زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری روح وہ داغدار بھی ہوگی، زخمی بھی ہوگی، مر جائے گی۔ اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے، حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیسے چلنا ہوگا؟ ایک ایک رشتے کو کیسے نبھانا ہے؟ ایک ایک تعلق کو کیسے لے کر چلنا ہے؟ کس کس کام کو کس کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ عبادات، معاملات، نکاح، شادی، جینا مرنا، یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے؟ ہمیں ایک ایک قدم پر اس علم کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ اس کے بغیر خرابی ہی خرابی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ما والاہ وعالم او متعلم۔ کہا کہ یہ دنیا ساری کی ساری ملعونہ ہے۔ ملعونہ کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی ہے، سوائے تین طرح کے لوگوں کے یا تین طرح کی چیزوں کے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور، ملعونہ، بالکل وہی انداز ہے جو قرآن کا سورۃ العصر میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں، ناکامی میں اور فیل ہیں۔ اور قرآن جب خسارے کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن بننا، دنیا کا خسارہ نہیں ہے۔ پھر قرآن نے کن لوگوں کو نکالا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تین طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، تین طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمت میں آ جائیں گی۔ عالم، ایک وہ شخص جو علم والا ہے، علم وحی والا۔ اور متعلم، یا وہ شخص جو اس علم کو حاصل کر رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دور تھا، علم کی وجہ سے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ آپ جب تک علم حاصل کر رہے ہیں آپ اللہ کی رحمت میں ہیں۔ اور پھر کہا وما والاہ، اور جو لوگ، جو چیزیں اس علم کے ساتھ منسلک ہیں، اور ذکر اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا، اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں وہ چیزیں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی، وہی علم۔ تو کہا کہ جو بھی اس علم کے ساتھ منسلک ہو گیا، اس ذکر کے ساتھ منسلک ہو گیا، وہ اللہ کی لعنت سے بچے گا، ورنہ کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہ چیلنج ہمیں درپیش ہے۔ تو ہم علم کے بغیر تو کوئی سہارا نہیں ہے ہمارا، طلب علم کے بغیر نہ وہ ادب رہے گا، نہ وہ احترام رہے گا، نہ وہ عبادات رہیں گی، نہ انسان اس طرح سے حقوق کو پورا کر سکے گا، نہ ذمہ داریوں کو ادا کر سکے گا، نہ اخلاق اس طرح سے ڈیویلپ ہوگا،
نہ کردار اس طرح سے بنے گا، نہ باطن اس طرح سے صاف ہوگا، نہ ظاہر پر اس طرح سے نظافت اور اس طرح سے نیکی کا غلبہ ہوگا اگر علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ چال، نہ ڈھال، نہ صبح نہ شام، نہ کاروبار، کچھ بھی کسی چیز کا ڈھنگ باقی نہیں رہے گا اگر علم نہ ہوا تو۔ ظاہری طور پر بے شک کوئی بہت سوٹڈ بوٹڈ ہو، کوئی بہت امیر ہو، کوئی مالدار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ چیزیں تو اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے، پرکھا اللہ کے ہاں ان چیزوں سے نہیں جاتا۔